قدری سزاؤں کی اقسام۔ عقوبات قدریہ کی دو قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، ایک عقوبت قلوب اور یہ نفوس انسانی کے لیے ہے جو انسان کے قلب سے وابستہ ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، دوسرے عقوبت ابدان و اموال جو عقوبت قلوب کے لیے ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، ایک مثبت غم و الم کی شکل میں ہے جس کی ضرب قلب پر پڑتی ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، دوسری وہ جس سے اس کا وہ مادہ ہی منقطع ہو جاتا ہے جس سے قلب کی حیات و اصلاح وابستہ ہے، اور یہ مادہ جب منقطع ہو جاتا ہے تو پھر اس جگہ اس کی ازداد پیدا ہو جاتی ہے۔ ان دو قسم کی عقوبتوں سزاؤں میں سے سخت ترین عقوبت قلوب کی عقوبت ہے، اور قلوب کی عقوبت ہی عقوبت ابدان کی اصل اور جڑ ہے۔ قلوب کی عقوبت جب قوی، بھاری اور شدید ہو جاتی ہے تو وہ قلب سے متجاوز ہو کر جسم تک پہنچ جاتی ہے، جس طرح کہ بدن کی تکلیف قلب تک سرایت کر جاتی ہے۔ جب نفس انسانی جسم سے جدا ہوتا ہے تو عقوبت کا تعلق اور اس کے احکام کا رشتہ نفس سے قائم ہو جاتا ہے۔ اس وقت عقوبت قلب کا ظہور پوری قوت سے ہو جاتا ہے اور بالکل اعلانیہ اس کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ اسی عقوبت کا نام عذاب قبر ہے۔ اس وقت عذاب قلب کو برزخ سے وہ نسبت ہوتی ہے جو عذاب ابدان کو اس دنیا سے نسبت ہے۔ بدنی سزاؤں کی اقسام۔ عقوبات ابدان کی دو قسمیں ہیں، شر نفس اور شر اعمال سیئہ سے پناہ مانگنے کی کیا شکل ہے؟ بدنی عقوبتوں کی دو قسمیں ہیں، اول دنیا میں، دوم آخرت میں، اور عقوبات کی شدت و خفت اور دوامی اور غیر دوامی باعتبار معاصی کی شدت و خفت اور گناہوں کے مفاسد کے لحاظ سے ہے۔ اعمال سیئہ کی بنیاد، لیکن تمام کی اصل شر نفس اور اعمال سیئہ ہے، اور یہی دو چیزیں ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خطبہ میں ہمیشہ یوں پناہ مانگی ہے، اور ہم اپنی نفسوں کے شر سے اور اپنی اعمال کی برائی سے اللہ کی جناب میں پناہ چاہتے ہیں۔ سنن نسائی، ابن ماجہ۔ اعمال سیئہ کی اصل شر نفس ہے، اور اس لیے ہم قسم کی شر کی اصل شر نفس ہے۔ شر نفس سے ہی تمام شر پیدا ہوتے ہیں۔ اعمال سیئہ نفس کی ثمرات اور نتائج ہے۔ وَمِن سیئات اعمالنا سے کیا مراد ہے؟ علماء نے وَمِن سیئات اعمالنا کے معنی میں اختلاف کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارے اعمال میں جو سیئات ہیں ان سے ہم اللہ تعالیٰ کی جناب میں پناہ چاہتے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے نو کی اضافت اپنے جنس کی طرف ہوتی ہے، اور من تبعیض کے لیے ہے، یعنی ہمارے اعمال میں سے جو سیئات برے ہیں ان سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ سیئات کی عقوبات جو ہمارے حق میں مضرت رسا نقصان دہ ہے ان سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اس معنی کے لحاظ سے عبارت یہ ہوگی وَمِنْ عقوبات اعمالنا التي تصومنا، ہم اپنے اعمال کی عقوبات سے جو ہمارے حق میں مضر نقصان دہ ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اس قول کی روح سے استعاذہ ہم قسم کے شر اور برائیوں سے ہوگا، کیونکہ شر نفس اعمال سیئہ کو مستلزم ہے اور اعمال سیئہ عقوبات سیئہ کو مستلزم ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شر نفوس سے جو اعمال قبیحہ کے مقتضیات سے ہیں متنبہ فرمایا،
اور اس کے ذکر پر اکتفا فرمائی کیونکہ شر نفس ہی اصل اور جڑ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شر کی غایت اور اس کے منتہا کا ذکر فرمایا، اور وہ سیئات اعمال ہیں جو اعمال کی عقوبات و آلام ہیں۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ استعاذہ شر کی اصل اور اس کی فرع، مبتدا اور منتہا، ابتدا اور انتہا، غایت اور مقتضیات تمام پر مشتمل ہے۔ اور اہل ایمان کے لیے ملائکہ فرشتوں کی یہ دعا: انہیں برائیوں سے بھی محفوظ رکھ، حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دی۔ سورہ مومن۔ سیئات اعمال اور اعمال سیئہ سے جو عقوبات و آلام پہنچے ہیں ان سے تحفظ پر مشتمل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بندوں کو اعمال سیئہ سے محفوظ رکھے گا تو اس اعمال سیئہ کی جزا سے بھی ضرور محفوظ رکھے گا، اگرچہ وَمَن تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ۔ حق تو یہ ہے کہ اس دن تو نے جسے برائیوں سے بچا لیا اس پر تو نے رحمت کر دی، یعنی بہت بڑا فضل کیا۔ سورہ مومن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ دعا عقوبات اعمال سے جو قیامت کے دن پیش آنے والی ہے سے تحفظ کے لیے وارد ہے۔ اگر کہا جائے کہ بارگاہ الہی میں ملائکہ اور فرشتوں نے اہل ایمان کے لیے جو دعا کی ہے تو وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو عذاب جہنم، عذاب دوزخ سے بچایا جائے۔ اس کے معنی یہی ہے کہ سیئات کی عقوبات و سزا سے ان کو بچایا جائے۔ یہ معنی صاف صاف دلالت کر رہے ہیں کہ ملائکہ اہل ایمان کو جس عقوبت سے بچانے کی دعا کر رہے ہیں وہ اعمال سیئہ کے لوازم ہے۔ ملائکہ کی دعا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استعاذہ اور دعا ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ اور آیت میں یومئذ اس دن کی تخصیص وارد ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سیئات اعمال کا شر مراد ہے، نہ کہ بعینہ سیئات اعمال، یعنی برے اعمال۔ یہ اعتراض یہاں وارد نہیں ہوتا کیونکہ اصل مقصد تو یہی ہے کہ اس دن سیئات اعمال کے شر سے بچایا جائے، اور یہ چیز بھی تو بعینہ سیئات ہے۔ گناہوں سے بچنے کے طریقے: یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سیئات سے بچنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی توفیق عطا فرمائے کہ بندہ سیئات اور گناہوں سے بچا رہے، اور توفیق الہی کی وجہ سے سیئات و گناہ کا سرے سے ارتکاب ہی نہ ہو سکے۔ دوسری کہ سیئات کی جزا اور سزا سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، رحم و مغفرت، فضل و کرم سے حکم، عفو، درگزر پھر دے۔ آیت مذکورہ ہر دو قسم کے سوالوں پر مشتمل ہے، اور ظرف یعنی یومئذ کا تعلق و تقعید جملہ شرطیہ سے ہے، یعنی ومن تق السیئات سے ہے، جملہ جزائیہ یعنی فقد رحمتہ سے نہیں ہے۔ اب تم اس حدیث کے مضمون پر غور کرو۔ فرشتوں کی دعا اہل ایمان، صالح، نیک کردار لوگوں کے حق میں ان کی مدح و توصیف، مومنوں کے حق میں استغفار و دعا، ان پر احسان اور استغفار و دعا سے پہلے بارگاہ الہی میں اس کی وسعت علم، وسعت رحمت کا وسیلہ پکڑنا، یہ سب کیا معنی رکھتا ہے؟ وسعت علم ان تمام امور پر مشتمل ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں اور گناہوں کے اسباب، ان کمزوریوں، کوتاہیوں، ان کے دشمن کی قوت و غلبہ، نفس و خواہشات اور تباہی کے تقاضے، دنیا اور دنیا کی زینتیں ان سے کس طرح گناہ کرائے گی، ان تمام امور کا علم اللہ تعالیٰ کو اس وقت سے ہے جب سے ان کو پیدا کیا ہے۔ اس وقت سے اسے معلوم ہے جبکہ وہ ماؤں کے پیٹ میں تھے، اور یہ بات اس کے علم میں ہے، اور اس کی قدیم علم کی روح سے اسے معلوم ہے کہ فلاں فلاں گناہ ان سے سرزد ہوں گے۔ نیز عفو و درگزر، مغفرت و بخشش وغیرہ بھی
اس کی وسعت علم میں داخل ہے۔ اس کا علم ان تمام امور پر حاوی ہے۔ کیا بات ہے جس کا علم اسے نہیں ہے؟ وسعت رحمت۔ اللہ کی وسعت رحمت میں یہ تمام امور داخل ہے کہ اہل توحید کو وہ ہلاک نہیں کرے گا۔ مومن کو جو اس سے محبت کرے عذاب و تکلیف نہیں دے گا، کیونکہ وہ واسع الرحمت ہے۔ اس کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ بجز شقی و بد نصیب کے کوئی بھی اس کی حلقہ رحمت سے باہر نہیں رہ سکتا، اور اس سے بڑھ کر کوئی شقی و بدبخت نہیں ہو سکتا کہ اس کی اسی وسیع ترین رحمت سے محروم رہے جو ساری کائنات پر محیط ہے۔ اس کے بعد فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، تو توبہ کرنے والوں کی مغفرت فرما، تیری راہ پر چلنے والوں کی، تیری اتباع کرنے والوں کی مغفرت فرما، تیری تعریف اور تجھ سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما، تیری اوامر و احکام کی اطاعت کرنے والوں کی، تیری نواہی و ممنوعات سے اجتناب کرنے والوں کی مغفرت فرما، تیری ناپسندیدہ راہ سے اجتناب و احتراز کرنے والوں کی اور تیری پسندیدہ راہ پر چلنے والوں کی مغفرت کر دے، اور ان پر فضل و کرم اور رحمت کی نوازش فرما۔ اس کے بعد دعا کرتے ہیں ان لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، یعنی یہ کہ ان کو اور تمام اہل ایمان کو اور اہل ایمان کے ماں باپ، ان کی اولاد اور ان کی بیویوں وغیرہ ہم کو جنات عدن میں جگہ دے جس میں داخل کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ دخول جنت کے اسباب۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا، لیکن اس کا وعدہ اسباب و ذرائع سے وابستہ ہے۔ چنانچہ فرشتوں کی دعا بھی ان کو جنت میں داخل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ یہ بھی ایک سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دائرہ رحمت میں داخل کر لیا ہے، ان کو رحمت کا مستحق گردانا اور ان کو اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ بھی ایک سبب ہے کہ فرشتوں کو ان کا مددگار بنا دیا کہ وہ ان کے حق میں جنت کی دعا کرتے رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ اس دعا کے بعد فرشتے یہ کہتے ہیں اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ ذِي الْحَكِيمُ، بے شک تو زبردست غالب بڑا حکمت والا ہے۔ سورہ غافر۔ یعنی ان تمام امور اور بالائیوں کا مصدر، منبع، سرچشمہ، سبب اول، مبتدا و منتہا تیری ذات ہے، اور تمام چیزیں تیرے کمال قدرت، کمال علم ہی کے کرشمے ہیں، کیونکہ عزت و غلبہ کمال قدرت ہی کا نام ہے اور حکمت کمال علم کا نام ہے، اور انہی دو صنعتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے اختیار و قدرت سے جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے اور جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ حکم بھی فرماتا ہے، ممانعت بھی فرماتا ہے، اجر و ثواب بھی دیتا ہے، اور عتاب و عذاب بھی دیتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ خلق و امر کا مصدر، منبع اور سرچشمہ بھی دو صفات ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ عقوبات سیئات یعنی معاصی اور گناہوں کی سزا دو قسم کی ہے، شرعیہ اور قدریہ، اور شرعی عقوبت ہو یا قدری، اس کا اثر قلب پر بھی ہوتا ہے اور جسم پر بھی، اور یہ عقوبتیں اور سزائیں مرنے کے بعد برزخ میں ہوں گی اور آخرت میں بھی، جبکہ اجسام کو دوبارہ اپنی اصل حالت پر زندہ کیا جائے گا۔ غرض معاصی اور گناہ کسی حال میں بھی عقوبت و سزا سے خالی نہیں، لیکن افسوس کہ بندے اپنی جہالت کی وجہ سے کچھ اس طرح غفلت میں پڑے ہیں کہ ان کو ان عقوبتوں کا شعور و احساس تک نہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی اور زندگی کی گوناگوں مشغولیتوں میں کچھ ایسے بدمست ہیں کہ ان کی عقلیں اور فکریں منحدر اور بے حس ہو چکی ہے۔ بندے کچھ ایسے غافل سو رہے ہیں کہ اپنی آلام و مصائب تک کا انہیں احساس نہیں۔ انہیں اس کا شعور و احساس اس وقت ہوگا جب وہ بیدار ہوں گے، نشہ اور مستی اتر جائے گی، منحدر حالت شعور و احساس سے مبدل
متبدل ہوگی۔ اس وقت انہیں گناہوں کی عقوبات و سزاؤں کا احساس ہوگا، اور وہاں عقوبتوں اور سزاؤں کا ترتب و ظہور اس طرح ہوگا جس طرح جلنے والے کو جلنے کا، اور ہاتھ پاؤں ٹوٹ جانے والے کو اس کے ٹوٹنے کا، اور ڈوبنے والے کو ڈوبنے کا احساس ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کو یقین ہوگا جس طرح زہر کھا جانے والے کو اپنی ہلاکت کا اور مریض کو اپنے مرض کے اسباب کا یقین ہو جاتا ہے۔ نیز بعض اوقات معاصی و گناہوں کی معذرتوں کا ظہور فوراً گناہوں کے ساتھ ساتھ ہی ہو جاتا ہے، کبھی ایک طویل مدت کے بعد بھی ہوتا ہے، کبھی تھوڑی ہی مدت کے بعد ہوتا ہے۔ جس طرح کے امراض جسم اپنے اسباب اور اسباب کی قوت ضعف کے لحاظ سے متقدم و متاخر، قوی اور کمزور ہوا کرتے ہیں، لیکن اس موقع پر بہت سے انسان غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اثر کچھ نہیں ہوا، تو سمجھ لیتا ہے کہ گناہ کرنے سے کوئی نقصان اور کوئی ضرر نہیں پہنچا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتا کہ گناہ اپنے کام کرتے چلے جاتے ہیں اور بتدریج اپنا اثر پیدا کرتے رہتے ہیں، اور ٹھیک ٹھیک اسی طرح اپنا کام جاری رکھتے ہیں جس طرح زہر اور مضرت رساں چیزیں اپنا کام جاری رکھتی ہیں۔ اگر انسان زہر اور مضرت رساں اشیاء کا تدارک اور بدرقہ ترکیب، مناسب ادویہ استفراغ و تنقیہ اور مفید پرہیز سے کر لیتا ہے تو صحبت کی امید ہوتی ہے، وگرنہ پھر وہ ہلاک ہو کر ہی رہتا ہے۔ اور یہ صورت یعنی تدارک و بدرقہ تدبیر کی شکل بھی اسی وقت ممکن ہے جبکہ انسان سے کوئی ایک گناہ سرزد ہو جائے اور وہ فوراً اس کا تدارک کر لے، لیکن اگر کوئی شخص روزانہ ہر گھڑی ہر ساتھ گناہوں پر گناہ کرتا چلا جائے تو اس کا اللہ ہی حافظ ہے، واللہ المستعان۔ گناہ دل کو بہرا، گونگا، اندھا اور مسخ کر دیتے ہیں۔ اب تم معاصی اور گناہوں پر اللہ تعالیٰ نے جو عقوبتیں اور سزائیں مقرر فرمائی ہیں ان پر غور کرو، اور عقوبات کے اسباب پر پوری طرح نظر ڈالو، اور پھر ان چیزوں کے پیش نظر اپنے کو ترک معاصی کی طرف بلاؤ۔ میں یہاں صرف چند چیزوں کی طرف تمہیں توجہ دلاتا ہوں، اگر کسی عاقل دانش مند نے ان میں سے صرف چند چیزوں کو بھی سمجھ لیا تو یہ اس کے لیے بہت کافی وافی ہے۔ اول یہ کہ معاصی اور گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی آنکھوں اور کانوں پر محرومی کی مہر لگ جاتی ہے، آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں، دلوں پر قفل لگ جاتے ہیں، قلوب مختلف قسم کے بوجھل پردوں میں دب جاتے ہیں، دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، دل اور آنکھیں مقلوب و معکوس ہو جاتی ہیں۔ معاصی و گناہ انسان اور اس کے قلب کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں اور پروردگار عالم کے ذکر سے قلب کو غافل کر دیتے ہیں۔ گناہ بندے کو خود اپنی جان سے بھی غافل کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ گناہگار کے قلب کی تطہیر و صفائی ترک کر دیتا ہے۔ گناہ سینوں کو تنگ و تاریک کر دیتے ہیں، قلوب کو حق سے بھٹکا دیتے ہیں، دلوں پر مختلف قسم کے امراض قابو پا لیتے ہیں، دلوں کو غلط راہ پر لگا دیتے ہیں، اور دل ہمیشہ کے لیے معکوس و مقلوب ہو کر رہ جاتے ہیں۔